إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ويقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم: من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، پچھلے جمعے میں ہم نے بتایا تھا کہ عیسائیوں کی ایک عید ہے جس کو وہ لوگ کرسمس کہتے ہیں، اور دنیا بھر کے خرافات بکواس اس میں ہوتی ہیں. مسلمانوں کو اس میں حصہ لینا یا اس کے لیے کوئی چیز بنا کر بیچنا یا اس طرح کی چیزیں جو کام آئیں کرسمس میں، جیسے تارے ہیں، درخت ہے، یہ سب میں نے بتایا کہ حرام ہے، ناجائز ہے. کیونکہ اللہ نے کہا اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، برے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں نہیں ساتھ دینا کسی کا. اب وہ ہو گیا تو پھر نیا سال شروع ہو رہا ہے، 31 دسمبر آ جائے گا تو پھر 2023 سے 2024واں سال شروع ہو جائے گا. ہماری زندگی کی دیوار یہ گری. اب جتنی عمر اللہ نے ہم کو لکھی ہے وہ 60 سال لکھی ہے، تو ایک سال گزر گیا تو اور کم ہو گئی. اسی طرح ایک سال گزرتے ہوئے ہماری زندگی گزرتے جاتی ہے. اس میں کچھ لوگ یوم پیدائش، برتھ ڈے بھی مناتے ہیں. یہ بھی ایک بیوقوفی ہے. زندگی کا ایک سال کم ہوا تو اس میں برتھ ڈے منانے کی کیا چیز ہے؟ اس میں تو غم کرنا چاہیے کہ صاحب میرا ایک سال گیا، میں نے نیکی نہیں کی، میں نے اللہ کو راضی نہیں کیا، مجھ سے غفلت ہو گئی. حساب لینا چاہیے. تو ایسے ہی سمجھیے کہ یہ جو سال ہمارا ہے 23، یہ دنیا کے اندر مختلف قوموں کے سال مختلف ہوتے ہیں. یہودیوں کے سال شروع ہوتے ہیں بیت المقدس جب تباہ ہوا، وہاں سے جب ان کو نکالا گیا مار پیٹ کے، وہاں سے وہ لوگ اپنی تاریخ شروع کرتے ہیں. عیسائیوں کی تاریخ، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں سے شروع کرتے ہیں. اگرچہ کہ وہ پیدا ہونے کی تاریخ کرسمس پہلے بھی ہے، 4-5 دن پہلے، لیکن جنوری سے وہ سال شروع کرتے ہیں. اسی طرح مسلمان ہجرت کا سال شروع کرتے ہیں محرم کے مہینے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں ہجرت کیے، لیکن سال جو ہے عرب میں محرم سے نیا سال ہوتا تھا، تو اس لیے مسلمانوں کا نیا سال ہجرت سے شروع ہوتا ہے. لیکن کسی میں جشن منانا اسلام کے اندر جائز نہیں. ایک ہوتی ہے اجتماعی خوشی، سارے مسلمان خوشی مناتے ہیں. وہ کون سا دن ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عید الفطر کا ایک دن ہے، عید الاضحیٰ کا ایک دن ہے. سارے مسلمان خوشی مناتے ہیں. خوشی اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکمل دین دیا، اللہ نے ہم پر ہمارے روزے پورے کرنے کی ہم کو توفیق دی. یہ دو عید شکرانے میں مناتے ہیں، اس لیے یہاں خوشی اور یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن وہ بھی جشن منانا جائز نہیں ہے. نیا سال شروع ہوتے ہی کہیں کہ صاحب نیا ہجری سال شروع، آپ کو مبارک ہو. ہاں جی، آپ کو بھی مبارک ہو، لیکن یہ نہیں جی اللہ آپ کو زیادہ عمل کی توفیق دے، پچھلے سال میں جو گناہ ہو گئے اللہ ان کو معاف کرے. آئندہ ہم عہد کریں اللہ سے کہ اللہ آنے والے سال میں ہم زیادہ نیکی کریں گے، اللہ جو کچھ گناہ ہم سے ہو گئے وہ سب معاف کر دے اللہ. تو اس طرح سال ہوتا ہے.
تو میں نے کہا یہ ایک اجتماعی خوشی ہے، سارے لوگ مل کر خوشی مناتے، اور یہ کہ انفرادی خوشی، کسی آدمی کی شادی ہوئی تو اس کو خوشی ہوتی ہے، کوئی آدمی امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کو خوشی ہوتی ہے، لیکن پورے لوگوں کو نہیں۔ اور اسی طرح کسی آدمی کو کوئی نوکری مل گئی، وہ اس کے لیے خوشی کا دن ہے، بچہ پیدا ہوا تو اس کے لیے خوشی کا دن ہے۔ یہ سب انفرادی خوشی، انڈیویجول ان کو یہ سب خوشی حاصل ہوتی ہے، لیکن اجتماعی خوشی جیسا کہ میں نے بتایا وہ دو ہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہاں خوشی منا رہے تھے۔ مدینہ آنے کے کچھ دن بعد سمجھیے لڑکیاں خوشی منا رہی تھیں، انصار کی لڑکیاں، پوچھا کیا ہے؟ کہا یوم بعاث، بعاث کی جو لڑائی ہوئی تھی نا اس میں کامیابی ملی نا، اس کی ہم خوشی منا رہے ہیں۔ کہا نہیں نہیں نہیں، کسی کے غم، کسی کے شکست، کسی کے فتح، کسی کے کامیابی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ نے دو ہی عید رکھی ہے، اس طرح اللہ کے رسول نے بتا دیا، ختم ہو گئی۔ اب مسلمان بھی عید میلاد النبی مناتے ہیں، عید فلاں مناتے ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر دو عید ہے۔ یہ کیسے اتنی عید ہو گئی؟ یہ سب بدعت اور خرافات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو آدمی کے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے، ثواب جی بہت اچھا، میلاد بنانا بہت برکت ہوتی، میلاد کو چندہ دو، خوشی مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ سب بدعت ہے، فہو رد، ان کو لوٹا دینا چاہیے، ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہم کو بتایا۔ تو یہ جو 31 تاریخ ہوتی ہے تو انتظار میں رہتے ہیں، رات کے 12 بجے، جو ہی رات کے 12:01 ہوتا ہے پٹاخے پھوڑتے ہیں، مبارکبادی کا پیغام سب کو بھیجتے ہیں اور چراغ جلاتے ہیں، کیا کیا سب خرافات کرتے ہیں، اور اس سے پہلے لائٹ وغیرہ خوب ڈیکوریشن کر کے رکھتے ہیں کہ صاحب نیا سال آنے والا ہے۔ جو ہی 12:01 ہوا لائٹ جلا دیے، مبارکباد، جاگتے رہتے جی، شب قدر میں نہیں جاگتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں جاگتے، تہجد کے واسطے نہیں جاگتے، لیکن ایک بدعت کے واسطے کتنے لوگ جاگتے۔ یہ غیر قوم کے صرف نہیں، ہمارے مسلمان کتنے ایسے ہیں، نیا سال شروع ہونے والا ہے، اس وقت ہم لوگ بیٹھ کے کوئی دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ سال اچھا کر، اللہ خوشی ہی خوشی مجھے نصیب فرما۔ بدعت ہے جی، بدعت ہے۔ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی جی، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، تشہد کے آخر میں دعا قبول ہوتی ہے، سویرے مرغ جب بانگ دیکھتا ہے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، بارش کے وقت کوئی دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، جب دو فوجیں کافروں کے مسلمانوں کی مدبھیڑ ہوتی ہیں لڑنے کے لیے، اس وقت دعا کرتے ہیں تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں، نیا سال شروع ہوتے ہی دعا کریں تو دعا قبول ہوتی، یہ ایک بدعت ہے جی، یہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو یہاں مسئلہ بہت مشکل ہمارے لیے یہ ہے کہ صاحب یہ تو عیسائیوں کی عید ہے، عیسائیوں کا سال ہے، غیر قوموں کو، ہندوؤں کو اس سے کیا تعلق ہے؟ پہلے کانچی پورم کا جو مٹھ ہے اس میں ایسے ہی تھا، 12 بجے ایک ہوتے دروازے کھولتے تھے، بہت سارے لوگ آ کے پوجا کرتے تھے۔ وہاں کے آچاریہ نے کہا یہ ہمارا کیا تعلق ہے؟ عیسائیوں کی عید ہے، کرسچنوں کی عید ہے، ہمارا کیا تعلق ہے؟ بند کرو دروازہ۔ تب سے بند کرے، اب کھلتا نہیں وہ۔ پہلے ہر مرتبہ ہر سال 12 بجتے ہی دروازہ کھولتے تھے، لوگ آ کے پوجا کرتے تھے۔ کیا تعلق ہے؟ یہ دن رات جاننے کے لیے اللہ نے سال رکھا ہے، مہینہ رکھا ہے، اس کے آنے جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آج ہمارے ہاں سمجھیے کہ وہ تاریخ ہے، سمجھیے 28 تاریخ ہے، ہمیشہ 28 تاریخ کو فجر کا وقت اتنا ہی رہے گا، مغرب کا وقت اتنا ہی رہے گا، اس میں کبھی بدلاؤ نہیں آتا۔ کچھ اس طرح کیلنڈر بنا کے رکھے ہیں جو انگریزی تاریخ ہے، برابر اپریل میں گرمی ہی آئے گی، جنوری میں سردی آئے گی، لیکن ہمارا جو کیلنڈر ہے مسلمانوں کا،
ہجری تاریخ کا رمضان کبھی سردی میں آتا جی، کبھی گرمی میں آتا، بدلتے ہی رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی ایک نشانی ہے ہماری تاریخ کے مطابق۔ تو یہ جو نیا سال شروع ہوتا ہے انتہائی غلط ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ میسور کا کوئی بڑا مندر ہے، وہاں 2,35,000 لڈو تیار کر رہے ہیں، کئی دن سے تیار کر رہے ہیں۔ جو ہی صبح کے 4 بجیں گے لڈو تقسیم کریں گے فری۔ 2,35,000 یا 30,000 اتنے لڈو تیار کر رہے ہیں، جیسے تروپتی کا لڈو ہے ایسے تیار کر کے رکھیں گے، تقسیم کریں گے۔ کیا تعلق ہے ان کو؟ آپ تو ہندو ہیں، آپ کی کوئی عید دوسری ہوگی، آپ کی کوئی فلاں ہوگا، اسے عیسائی سال شروع ہوا تو آپ کا کوئی تعلق نہیں نا۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے، ہمارے بچے اور بچیاں، ان کی ایک بڑی مصیبت یہ ہے، کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں، لڑکی ہوگی اسی کلاس میں اس کی اور سہیلی ہوگی کرسچن ہوگی، وہ بلاتی ہے اپنی مسلمان سہیلی کو کہ آج 12 بجے آ جا میرے گھر کو، جو ہی 12:01 ہوں گے ہم لوگ خوشی منائیں گے، کیک کاٹیں گے اور سب مٹھائی تقسیم کریں گے۔ یہ بڑی مشکل ہے، نہیں جا سکتے نا، کیسے جائیں گے؟ کیا اس میں خوشی ہے؟ یہ ایک بدعت ہے، لوگ سمجھتے نہیں۔ کالج میں پڑھنے والے بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں گمراہ ہو جاتے، مگر اللہ جس کو بچائے، جن کے ماں باپ اس کا خیال کریں اور دین کی باتیں بتائیں، تو ویسے لوگ اللہ کی مہربانی سے گمراہ نہیں ہوتے۔ نہیں تو کالج میں جانے والے بچے بچیاں، بہت سارے مسلمان بچے بچیاں بھی گمراہ ہو جاتی ہیں۔ وہ گمراہی مختلف طریقے کی ہے۔ ایک گمراہی یہ ہے کہ کالج کو جانے والے بچیاں بھی بچے بھی، خاص کر بچیاں، لباس کا فیشن، کیسا لباس پہننا، کیا لباس پہنیں گے تو چست نظر آئیں گے، موٹے نظر آئیں گے، دبلی نظر آئے گی، اونچی نظر آئے گی۔ ایک تو کالج میں اپنے بچیوں کو سب دیکھتے رہتے ہیں، جیسے یہاں کا یہ IIT کالج ہے، خالص لڑکیوں کا کالج ہے، وہاں دیکھا ہم نے کہ صاحب بہت ساری بچیاں بغیر حجاب کے، کچھ بھی نہیں، بچیوں کا ہے، حجاب وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، بچیاں ہی بچیاں ہیں۔ لیکن کسی دن میں پہنچ گیا تقریر کرنے کے لیے، بچیوں کو دیکھا حیران ہو گیا میں، نعوذ باللہ، ساری بچیاں ہیں جی، وہی سب فیشن سب بڑھا کے گھر میں اصرار کرتی ہیں۔ میری سہیلی ایسا لباس پہنی ہے، کتنا اچھا ہے، پہنتی ہے، پورا جسم نظر آتا ہے، مجھے بھی ویسے لباس ہونا۔ یہ سب کالج کی مصیبتیں ہیں۔ لڑکیاں تعلیم صرف حاصل کرنے کے لیے کالج کو نہیں جاتی ہیں، دوستی کرنے کے لیے۔ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، اس طرح کہتے ہیں۔ کیا حلال ہو جائے گا؟ کیسے حلال ہو جائے گا جی؟ مصافحہ بھی کریں گے، نیا سال شروع ہو گیا، کالج کا لڑکا ہے، اسی کلاس میں کوئی کالج کی لڑکی ہے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، مبارکبادی دیں گے نا، ہاتھ بڑھائیں گے، اور نعوذ باللہ کبھی کبھی بوس و کنار بھی کریں گے کہ نیا سال آیا، آؤ گلے ملیں گے۔ کتنی سب خرابیاں، کتنی سب برائیاں معاشرے کے اندر ہیں۔ دین اگر نہ ہو معاشرے کے اندر، مسلمان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتنی قوموں کو تباہ و برباد کیا، ان پر عذاب نازل کیا، جنہوں نے کہ اسلام کی باتوں کو چھوڑ کر بدعت کو ایجاد کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر نئی بات جو دین میں لائی جاتی ہے وہ گمراہی ہے نا، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یہ جو برائی ایجاد کرنے والے ہیں، یہ بدعت ایجاد کرنے والے سب جہنم کو جائیں گے۔ ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہر کوثر پر، انا اعطیناک الکوثر ہے نا، کوثر ایک نہر کا نام ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے۔ ہر نبی کی کچھ نہ کچھ ہوگی، ہمارے نبی کے لیے اللہ نے کوثر دیا ہے، سب سے اچھی سب سے بہترین نہر دیا ہے، اس میں ایک مرتبہ کوئی پانی پی لیتا ہے جنت کو جانے تک پیاس نہیں لگتی اس کو، ورنہ پریشانی میں، دھوپ میں، پسینے میں پیاس بہت لگتی۔ خاص کر ہم نے دیکھا نا گرمی کے مہینے میں، مئی جون کے مہینے میں رمضان آتا ہے، انتظار کرتے رہتے ہیں،
کب سورج غروب ہوگا، کب اذان ہوگی، 2-3 گلاس پانی پیوں گا۔ ویسے تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، ناجائز نہیں، جائز خواہش ہے، یعنی تمنا ہوتی ہے پانی پینے کی۔ وہ پانی جو 1 گلاس پی لے گا پھر جنت کو جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ وہاں کچھ لوگ آئیں گے، دیکھنے میں مسلمانوں معلوم ہوتے ہوں گے، لیکن فرشتے ان کو مار کے بھگاتے، نہیں تم جاؤ، ادھر نہیں آنا، ادھر نہیں آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا چھوڑو جی، مسلمان ہیں نا، میری امت کے لوگ ہیں۔ کہا انک لا تدری ما احدث بعدک، اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم یہ لوگ بدعتی لوگ ہیں، آپ کے دین کو انہوں نے آپ کے بعد بگاڑ دیا ہے نا۔ ایسے فرشتے کہیں گے اے بدعت ہیں، ہم لوگوں کو بچنا بھی چاہیے، اپنے بچیوں کو بچانا بھی چاہیے، اور ایسی باتیں عام طور پر کالج میں پڑھنے والے بچوں کو بہت خصوصیت کے ساتھ بتانا چاہیے۔ اس کے لیے اگر ہر محلے کے اندر ایسے پروگرام رکھے جائیں جن کا بایو ڈاٹا ہمارے پاس ہو کہ صاحب کالج میں پڑھنے والے اتنی بچیاں ہیں، کالج میں پڑھنے والے اتنے بچے ہیں، رکھے کوئی پروگرام، آنے والا نیا سال کرسمس آنے والا ہے تو صاحب رکھے پروگرام، بچوں کو سمجھائے اسلام کیا ہے، اور یہ سب برتھ ڈے منانا یا نیو ایئرس ڈے منانا یہ سب کیا ہے ان کو سب بتانا چاہیے۔ جو لوگ کالج کو چلے جاتے بغیر دین کے علم کے، نہ نماز معلوم ہے، نہ دعا معلوم ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے گئے، بہت پہلے کی بات ہے، کسی کے جنازے میں کوئی مسلمان شریک ہوا، نماز نہیں پڑھا، جیسے غیر قوم کے لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں ویسے وہ بھی کھڑا تھا مسلمان ہو کے۔ لوگوں نے پوچھا بھائی تو نماز نہیں پڑھتا؟ کہا مجھے نماز پڑھنے آتا نہیں، جنازے کہہ رہے کیا کرنا ہے، سب کے ساتھ مل کے تجھے بھی نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ اور کسی نے کہا نہیں میں ناپاک ہوں، پیشاب کی پاکی نہیں ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا حال۔ کیا اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا ان لوگوں کو؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ان لوگوں کو بتانا سمجھانا؟ ہماری ذمہ داری دوسری ہے، پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں مسلمانوں پہلے خود کو بچاؤ، پھر اس کے بعد گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ تو اللہ نے پہلے حکم ماں باپ کو دیا ہے، تربیت اولاد یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں باپ اس میں کوتاہی کریں گے تو اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ بہت سارے ماں باپ وہ خود بھی کچھ نہیں جانتے، ان کا فرض یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی جلسوں میں بھیجیں، مکتب کو بھیجیں، دینی درسگاہ کو بھیجیں، بھئی 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ مغرب کے بعد وہاں بیان ہے، دین کی بنیادی باتیں بتاتے ہیں، چلو میں بھی چلتا ہوں تم بھی چلو، لا کے پہنچانا چاہیے نا۔ بتانے والے ہیں، سننے والے نہیں ہیں، قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ پروگرام رکھو، صاحب سمجھیں گے کہ صاحب مسجد بھر جائے گی، جیسے جمعے میں ہے 5 آدمی آئیں گے جی، 7 آدمی آئیں گے، وہی کوئی دوسرا جشن ہو تو صاحب پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ آج مدراس کے اندر دیکھیے چلنے کی جگہ نہیں ہے، بعض جگہ کتنی دور درک کیوں کار بھی بسیں بھی کھڑی رہتی ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی مر گیا، اس کا جشن ہے جی، جشن ہے، صاحب کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں، کتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں، بسیں ہیں، ٹرین ہے، فلاں ہے، بہت جی، اتنی بھیڑ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحب پوری دنیا کے لوگ یہاں آ گئے ہیں مدراس کو، ایسے معلوم ہوتا ہے۔ اردو میں کہتے تھے، فارسی میں مرگ امبو جشن دارت، 25-30-40 آدمی اچانک مرے تو ایک عید کے جیسا ہو جاتا، لوگ بہت جمع ہو جاتے ہیں، ویسا کوئی ایک آدمی مر گیا تو اس کے لیے کتنے لوگ جمع ہو گئے جی، کیا کیا ہوا۔ بہرحال اس کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے اس میں بہت سارے مسلمان بھی ہوں گے، کہاں کہاں سے آئے ہوں گے، اس لیے کہ صاحب کوئی بھی ایکٹر ہوتا ہے تو اس کے فالوور بہت ہوتے ہیں، اس کے چاہنے والے بہت ہوتے ہیں، کوئی اس کی نقل کرے گا، کوئی ہر جگہ اس کے ایک بستی کے اندر اس کے ایک طرح سے چاہنے والے ہوتے ہیں، ان کا ایک منڈرم ہوتا ہے، اس کی ایک سمجھے کہ سوسائٹی ہوتی ہے، اتنی بستی کے لوگ کچھ بھی ہوتا ہے تو پکڑ کے لاتے ہیں، چلو ہمارا لیڈر مر گیا ہے، اس کے جنازے میں جا کے ہم لوگ شرکت کریں گے۔ جنازہ کیا ہے؟ دفن ہے نا، وہاں تو دفن کرتے ہیں، مرینا بیچ میں دفن کر دیں گے، ہو گیا قصہ۔ لیکن دیکھیے مسلمان کتنے آئیں گے،
عورتیں آئی ہیں کیا، لڑکیاں آئی ہیں کیا، میں نے تو ان کو نہیں دیکھا، لیکن ایک آدھ آدمی کو میں نے دیکھا، ٹوپی بھی ان کی تھی، وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اب پتہ نہیں اس کے لیے آئے ہیں یا ایک صاحب ان کے بھیڑ میں وہ بھی جا کے کہیں جانا تھا تو ان میں ہیں، واللہ عالم۔ تو دیکھیں مسلمان کتنی گمراہی کا شکار ہیں۔ تو آج ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ دین جاننے والے مسلمان نہیں ہیں اور دین کی باتیں سننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ دنیا دنیا دنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہر جمعے کو عام طور پر سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا معلوم ہے تم کو اللہ ہے، اس کا دین ہے، نیک عمل کرے تو اتنا ثواب ہے، اس کے باوجود بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا ہی کے پیچھے بھاگو گے، دنیا ہی کو ترجیح دو گے، دنیا ہی پیاری ہے تم کو، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت کا جو ثواب ملے گا ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ بہتر ہے۔ آخرت کی طرف آتے نہیں جی، دنیا کا ذرا فائدہ ہو وہاں بھاگتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، اس کے لیے تیار رہتے ہیں، پسینہ بھی ٹپکتا ہو، دھوپ میں کھڑے ہوں گے اور صاحب راشن لینا ہے، فلاں لینا ہے، وہ پیسہ لینا ہے کہ صاحب 5,000 روپے ملتے ہیں، کتنا جائیں گے جی، آج نہیں تو کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، نرسوں جائیں گے، لیکن دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، آخرت کے لیے کوئی نہیں کرتے۔ بہت کم اللہ کے بندے ہوں گے کہ صاحب ان کو آخرت پیاری ہے، بس آخرت میں اگر اللہ تعالی ہم کو نجات دے دے گا، جہنم سے بچا لے گا، الحمدللہ۔ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ صاحب ایسے ہونا چاہیے، تو ان سب گمراہیوں میں پڑتے ہیں۔ تو دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے، کتنی بناؤ سنگار کرتے ہیں دکانوں کے اندر جی۔ آپ دیکھیں گے کہ 31 دسمبر کو جتنے لائٹ ہوں گے سب بک گئے ہوں گے، سب جو ہے کرائے پر لے لیے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ 25 دسمبر کے بعد سے سیل ڈالنا شروع کرتے ہیں، سیل کہ صاحب 100 روپے کا اتنے میں 20% آف ہے، 30% آف ہے، 10% آف ہے۔ ایسا مسلمان کر سکتے ہیں کیا؟ وہ کوئی خاص بات نہیں کہ صاحب 30% وغیرہ کرتے ہیں، کیا کرتے نہیں، یہی ہے کہ صاحب 30 روپے کا ہے اس کو 29 روپے کر دیے، 100 روپے کا ہے 95 روپے کا کر دیے، اپنا جو نفع ہے 25% اس میں سے 5% چھوڑ کے 20% مال بیچنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن جو ہے بہرحال ان کو بھی اس سے بچنا چاہیے کہ صاحب نئے سال میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے کیا، ورنہ یہ حرام نہیں ہے، سیل ڈالنا بیچنا کسی مناسبت سے غلط نہیں ہے۔ اگرچہ کہ ہمارے علماء نے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے سیل کو، آفر سیل کو کہا جائز نہیں ہے۔ اس کی کیوں وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ تو مال بیچتے ہیں، غلط طریقے سے نہیں بیچتے۔ کہا کہ صاحب آدمی کے اندر حرص پیدا ہوتی ہے دنیا جمع کرنے کی۔ آپ کے پاس فرض کیجئے گھر کے اندر پریشر کوکر ہے مثلاً، ہے کام چلتا ہے آپ کا، بازار گئے تو معلوم ہوا آفر 30%، اور ایک کوکر خرید کے لائیں گے، کہا کہ صاحب سستا ملا، یہ 700 کو ملتا تھا ابھی تو 600 کو ملا، 1000 کو میں پہلے لیا ابھی تو 950 کو ملا۔ کہ اس کی وجہ سے کپڑے ہوں، برتن ہوں، اس طرح کی چیزوں میں حرص پیدا ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے منع کیا، ورنہ تو حرام اس کو نہیں بول سکتے۔ سیل بہت سارے لوگ ڈالتے ہیں تو کوئی میں اس کو گناہ نہیں سمجھتا، لیکن بچیں تو بہتر ہے۔ تو کیا کیا سب ہوتا ہے، کتنی لڑکیاں آج کی رات جو 31 دسمبر کی رات ہوگی، کتنی بچیاں ناپاک ہو جاتی ہیں، مسلمان بچیاں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا صاحب جاتے بھی ہیں، بچوں کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے ہیں، معانقہ بھی کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اور ویسی صورت میں بوسہ بھی دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، مسلمان کس قدر تباہ ہو گئے، مسلمانوں کی غیرت چلے گئی، مسلمانوں کی جو عزت تھی وہ ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کو اللہ نے اس کا زنا کا حصہ رکھا ہے، کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، ہر آدمی پر اللہ تعالیٰ نے اس کے زنا کا حصہ رکھا ہے۔
ہر آدمی کا مطلب یہ ہے کہ صاحب جو دین سے باہر ہوتے ہیں نا، دین سے دور ان کا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ضرور کرے گا. مثلاً آنکھ ہے جی دیکھنا، یہ اس کا زنا ہو گیا جی. ہاتھ ہے پکڑنا کسی اجنبی کو جو نان محرم ہے اس سے ہاتھ ملانا، یہ ہاتھ کا زنا ہے. اور پاؤں کا زنا، ایسے چرچ میں فلاں جگہ جاتے ہیں کہ صاحب کیا جشن ہے جی، کیا لائٹ ہے، ہاں دن سے بھی زیادہ اجالا ہے، دیکھنے کے لیے چل کر جاتے ہیں نا چرچ کو. کہا یہ اس کا زنا ہے. کیا دیکھتے ہیں وہاں؟ لڑکیوں کو دیکھنے جاتے ہیں، یہ ان کا زنا ہے. اور اسی طرح زبان کا بھی زنا ہے. زبان بھی بولتی کیا اچھی تھی، کتنی گوری تھی، اور سب وہ لپسٹک لگا کے ایک دم حور معلوم ہوتی تھی. نعوذ باللہ، یہ زبان کا زنا ہے جی، زبان کا زنا ہے. آخر میں سب ہونے کے بعد آخر میں ملنے جلنے کا یہ قصہ ہے. تنہائی میں گئے اور صاحب زنا کر کے فارغ ہو گئے. نعوذ باللہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، جو کہ بڑے بچے بچیاں ہیں کالج میں پڑھتے ہیں یا ان کی سوسائٹی رہتی ایک ہی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اس میں کرسچن بھی بہت رنگے، کرسچن دعوت کریں گے آپ کی کہ صاحب ہمارے یہاں آئیے، آج 12 بجے ہمارے یہاں جو بریانی ہے فلاں ہے، آ کر کیک کاٹیے، کیک لے کر جائیے. چلا جائے گا. کہہ دیں گے نہیں جی ہم نہیں آتے جی، یہ نیا سال ہوا تو ہم کو اس سے کیا مطلب ہے. ہماری زندگی کا ہر دن بھی نیا نیا دن ہے. 360 دن، 365 دن ہیں، یا 300 اگر ہجری کے حساب سے کر لیے تو اور کچھ کم ہو جائے گا. ہر دن ہمارے لیے عید ہے جی. اللہ موقع دیا تو نیکی کمانے کا. آج 5 وقت کی نماز پڑھ لوں گا. اللہ کل آیا تو الحمدللہ، اللہ نے کل بھی مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا موقع دیا. آج بھی اللہ تعالیٰ مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے. ہر دن ہمارے لیے نیا ہے. ہر دن جو آتا ہے وہ گویا یہ کہتا ہے انسان، ہو سکتا ہے تیرا آخری دن ہو، آج ہی توبہ کر لے، آج ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، گناہوں سے بچا لے اپنے آپ کو. ہر دن آپ کو پیغام دیتا ہے. جیسا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہر آنے والا دن آپ کو ایک نیا میسیج دیتا ہے. ہو سکتا ہے تیری زندگی کا آخری دن ہو. اچھا خاصا رہتا ہے جی، کچھ بھی نہیں، بیٹھے بیٹھے ختم ہو گیا، چلتے چلتے مر گیا، سب فلاں ہو گیا. کیا کیا ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. لہٰذا ہم کی ساری باتوں پر غور کرنا چاہیے. بدعتوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا بہت بڑی نیکی ہے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب بھی نیکی ہے، ثواب ہے. گناہوں سے بچنا وہ اور بھی بڑی نیکی ہے. گناہوں سے بچنا یہ معمولی بات نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے کہا تھا نا کہ صاحب آپ میرے ساتھ مل جا، تو کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائے، میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا، تیرے شوہر کی نافرمانی کروں گا. بچایا جی اللہ. ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر ذکر کیا. برائی سے بچے، برائی سے بچے. بڑے گھر کی عورت، اور سب پتہ نہیں محل تھا کیسا. مصر کی عورتیں عام طور پر خوبصورت بھی ہوتی ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو کیسا بچائے جی. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی نا. تو اس طرح سمجھے گناہوں سے بچنا یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا ثواب ہے جی، بہت بڑا ثواب ہے. اس لیے انسان کو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے. تو لہٰذا آنے والا سال ان کے لیے خوشی کا ہوگا. ہمارے لیے تو ہر دن جو ملتا ہے وہ خوشی کا دن ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک دن کی مہلت دی تاکہ ہم اس میں نیکی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، توبہ کر لیں. سال جب گزرتا ہے، کوئی دن گزرتا ہے، رات میں سوچنا چاہیے آدمی کو، آج میں صبح سے اب تک عشاء تک کتنی نیکی کیا، کتنے گناہ کیا. نماز پڑھا کیا 5 وقت کی میں، سنت پڑھا کیا، کسی کے ساتھ احسان کیا، صدقہ کیا، روزہ رکھا نہیں جی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک مجلس میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کے نماز کی پابندی کیا اور نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو آدمی کے صدقہ خیرات کیا، صدقہ خیرات کے دروازے سے اس کو آفر ملے گا جنت میں، آؤ آؤ.
اور جو آدمی کے جنازے میں شرکت کیا اس سے کہا جائے گا کہ آؤ جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ جو آدمی کے روزہ رکھے گا اس کے لیے الگ دروازہ ہوگا۔ ایسا اللہ کے رسول کے نہ ہے تو اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول بہت بہترین بات ہے، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا سارے دروازے سے اس کو بلا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، کہاں تم ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس دن ہر نیکی کا کام کیے تھے، ہر نیکی کا کام کیے تھے۔ ہمارے دو آدمی یہ جب حدیث پڑھے تو انہوں نے کہا صاحب یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس دن روزہ رکھے اور سب صدقہ خیرات کیے، مریض کی جا کے عیادت کرے، جنازہ تلاش کرتے کرتے یہ ایک مسجد میں معلوم ہوا جنازہ ہے، وہاں جا کے جنازہ کی نماز پڑھے۔ ایسا شوق ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو سنتے ہیں شوق ہوتا ہے، ہم پورے کام کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم سارے دروازے سے بلائے جاؤ گے، اللہ ہم کو بھی بلائے گا نا سارے دروازے سے۔ تو ہمارے دو ساتھی ایسے کر کے آ کے مجھے بتائے، ہم نے کیا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کرے۔ ایسے نیکی کی تمنا ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنے کی آدمی کے اندر ہونی چاہیے کہ ہمت کہ سب ہرگز یہ گناہ نہیں کروں گا۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ دین کی باتوں کو سیکھیں، سکھائیں اور اپنے گھر والوں کا خیال کریں، خاص کر وہ لوگ جن کے بچے بچیاں کالج میں پڑھتے ہیں یا اسکول کی بڑی کلاسوں میں پڑھتی ہیں، اپنے بچوں کی نگرانی رکھیں۔ یہ سب چیزیں جو آتی ہیں غلط چیزیں اور نیو ایئر وغیرہ برتھ ڈے وغیرہ، یہ سب بہت بری چیزیں ہیں، اس میں ایمان بھی چلا جاتا ہے، حیا بھی چلے جاتی ہے، سب کچھ چلے جاتی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے بدعت سے بچائے، گمراہی سے بچائے، پریشانی سے بچائے، ہمارے بچے بچیوں کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ناموس اور عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ماں باپ کو توفیق دے کہ اپنے بچوں کی اصلاح کریں اور صاحب ان کی خبر گیری کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔